من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اذان کا جواب دیتے ہوئے ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کم و بیش 53 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اللہ پاک کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار و یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبیلہ عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند دن قیام فرمایا، اور اس مقام پر سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک جگہ پسند فرمائی اور اس مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، جسے مسجد قباء سے جانا جاتا ہے، اور اس مسجد کی فضیلت میں رب کائنات کا یہ مبارک ارشاد قرآن مقدس کے صفحات پر جگمگا رہا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر 14 یا 24 دن قیام فرمایا۔ اتنے دنوں میں مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں قبیلہ بنو سالم کے یہاں پڑاؤ کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا، اور یہ جمعہ جس مسجد میں ادا کیا گیا تھا وہ مبارک مسجد آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ یہاں آ کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً یعنی سٹارٹ میں جو کام انجام دیے
ان میں سے ایک اہم ترین کام، ایک امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے کہ جس کے امام کوئی اور نہیں بلکہ خود امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ مسجد نبوی شریف ہے جسے دنیا کی دوسری افضل مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مسجد نبوی کے محراب اور منبر پر درود، مسجد نبوی کے محراب اور منبر پر درود، سبز گنبد اور ہر مینار پر لاکھوں سلام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، یہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا کتنا حسین، خوبصورت اور پیارا پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں جہاں جہاں پڑاؤ کر رہے تھے وہاں وہاں مسجد کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ قباء میں تشریف لائے تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی، قبیلہ بنو سلیم میں تشریف لائے تو پہلا جمعہ ادا فرمایا، اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھا۔ پھر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں پر بھی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں، مسجدیں ہمارا بنیادی مرکز ہیں۔ معاشرے کے حسن، ترقی، کامیابی اور بہتری کی ابتدا بھی مسجد ہی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی مسجد ہی میں ہوتی ہے۔ اہل اسلام کا وہ شہر، وہ محلہ، وہ قصبہ، وہ گاؤں نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے، جہاں مسجد موجود نہ ہو۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا پیارا وصف ہے کہ بلند رتبہ حضرات جہاں تشریف لے جاتے وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی رہائش کی فکر نہ تھی، بلکہ انہیں فکر ہوتی تھی تو مسجد بنانے کی ہوتی تھی۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ظاہر ہے تب یہ دنیا ویران تھی۔ صرف دو ہی انسان، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رحمت اللہ علیہا، یہ دو تھے۔ یہ مکان، کوٹھیاں اور عالی شان محلات وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس ماحول میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں اس زمین پر آ کر جس چیز کی فکر ہوئی وہ یہی مسجد تھی۔ آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر سب سے پہلے مسجد بنائی۔ آپ سری لنکا میں تشریف لائے تھے، وہاں سے پیدل چل کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اسی طرح طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہوا۔ کتنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کا شرف حاصل کیا۔ مسجد اقصی، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہا شب معراج تشریف لے کر گئے، انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اس مبارک مسجد کی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کی۔ آپ سفر پر تھے، یعقوب علیہ السلام سفر پر تھے، ایک مقام پر آرام فرمایا، وہاں آپ پر پہلی بار وحی آئی، تب آپ نے اسی مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، یعنی اس کو مکمل کیا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں
کہ آپ نے اپنے لیے کوئی مکان بنایا ہی نہیں تھا. ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، آپ کا گھر کون سا ہے؟ فرمایا، مسجد میرا گھر ہے. سبحان اللہ. یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک کردار. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامک سوسائٹی کے اندر مسجد یہ بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. مسجد اسلام کی پہچان ہے، دین کی علامت ہے، اور ایک مسلم معاشرے کی عزت و وقار کا بلند ترین مینار ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ مسجد کو زمین کا سب سے بہترین حصہ قرار دیا گیا ہے. ویسے ساری ہی زمین اللہ پاک کی ہے، ساری زمین کا خالق، ساتوں آسمانوں کا خالق رب قدیر ہی ہے، مگر زمین کا وہ ٹکڑا جسے مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، اس خطہ زمین کی شان ہی نرالی ہو جاتی ہے. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ای البقائی خیر، یعنی اے جبریل، زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، لا ادری، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا. پھر اللہ کریم سے اس بارے میں سوال کرو، معلوم کرو زمین کا کون سا حصہ بہتر اور پسندیدہ ہے. یہ سنا تو بارگاہ الہی کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہاں حق پہنچتا ہے کہ اللہ پاک سے کچھ پوچھیں، وہ جو چاہتا ہے ہمیں علم عطا فرماتا ہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا بہترین حصہ مساجد ہیں، یہ زمین پر اللہ کے گھر ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، ای البقائی شر، یعنی اے جبریل، زمین کا بدترین حصہ کون سا ہے؟ بہترین تو فرمایا تھا کیا ہے؟ مسجد ہے. اب آپ نے پوچھا بدترین حصہ کون سا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر آسمان پر گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر عرض کیا، شر البقائی الاسواق، یعنی زمین کا بدترین حصہ بازار ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس مفہوم کی ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مسجدوں میں اکثر ذکر اللہ، یعنی نماز، جماعت، خطبہ، بیان کرنے، سننے وغیرہ کے لیے حاضری ہوتی ہے، اور بازاروں میں اکثر جھوٹ، فریب، غیبت وغیرہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. اس لیے مسجدیں بہترین مقام ہیں اور بازار زمین کا بدترین حصہ ہے. اے عاشقان رسول، جس طرح انبیاء کرام کی مبارک سنت ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کیا جائے، ایسے ہی اولیاء کرام کا مبارک طریقہ بھی یہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اولیاء کرام کا بھی یہی انداز رہا ہے کہ جہاں تشریف لے جاتے وہاں ضرورتاً مسجد تعمیر فرمایا کرتے تھے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آج ہمیں گلی گلی میں جو مساجد نظر آ رہی ہیں، یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا ہی فیضان ہے. حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کو مسجدیں بنانے سے بہت لگاؤ تھا. فیصل آباد پنجاب پاکستان تشریف لانے کے بعد آپ نے کئی مساجد کی تعمیر کروائی اور کئی مساجد کا آپ نے سنگ بنیاد رکھا.
یہ یقیناً حضور محدث اعظم پاکستان کی کرامت ہی ہے کہ آپ دوران سفر کسی بے آباد جگہ نماز ادا فرما لیتے تو وہ جگہ آباد ہو جایا کرتی تھی اور اس مقام پر مسجد بھی تعمیر ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے دوران سفر اڈا مرید والا ضلع فیصل آباد میں نماز عصر ادا فرمائی. قریبی نہر کے پانی سے وضو فرمایا. اس وقت یہاں آبادی نہ تھی نہ کوئی مسجد. آپ نے خالی جگہ نماز ادا کی. نماز کے بعد فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں سنیوں کا ایک مدرسہ اور ایک مسجد ہو تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے. الحمدللہ اب یہ جگہ آباد ہے اور یہاں عاشقان رسول کا ایک مدرسہ اور شاندار مسجد تعمیر ہو چکی ہے. یوں ہی ایک مرتبہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کسی دینی جلسے میں شرکت کے لیے ساہیوال تشریف لے گئے. واپسی پر خانیوال کی طرف سے سفر ہوا. اس سفر کے دوران آپ نے فجر کی نماز خانیوال اسٹیشن پر ادا کی. ان دنوں خانیوال اسٹیشن پر مسجد نہیں تھی. الحمدللہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے جس جگہ نماز فجر ادا فرمائی تھی وہاں پر آج عالی شان مسجد موجود ہے. اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اولیاء، الحمدللہ عاشقان رسول کی دین تحریک دعوت اسلامی فیضان انبیاء بھی ہے، فیضان صحابہ بھی ہے، فیضان اہل بیت بھی ہے اور فیضان اولیاء بھی ہے. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام مسجد تعمیر فرمایا کرتے تھے، اولیاء کرام مسجدیں بنایا کرتے تھے، الحمدللہ ان کے فیضان سے دعوت اسلامی بھی مسجدیں بناؤ تحریک ہے، مسجدیں بنا بھی رہی ہے اور مسجدوں کو آباد بھی کر رہی ہے. دعوت اسلامی 80 سے زیادہ شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت میں مشغول ہے. انہی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ خدام المساجد والمدارس بھی ہے. اس شعبے کا کام ہی مسجدیں اور مدارس بنانا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام اب تک کل 4533 مسجدیں تعمیر ہو چکی ہیں. مزید 931 مساجد کی جگہ خریدی جا چکی ہے. ایک مسجد بنانے کا کم سے کم خرچ 18 سے 20 لاکھ ہوتا ہے. حال ہی میں جب غیر مسلموں نے قرآن پاک کو معاذ اللہ نظر آتش کیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت خوبصورت اعلان فرمایا کہ ہم قرآن پاک کے 540 رکوع کی نسبت سے 540 مساجد فیضان قرآن کے نام سے بنائیں گے. اور ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ان میں نمازیں بھی شروع کرنی ہیں. انشاءاللہ الکریم فیضان قرآن جاری رہے گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین. اے عاشقان رسول، مسجد بنانا اور اس کی تعمیر میں حصہ لینا بڑی فضیلت کا کام ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. حکیم الامت حضرت مفسر شہید احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا مسجدیں بنانے، اسے آباد کرنے یا وہاں با جماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن ہونے کی علامت ہے.
انشاء اللہ الکریم ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ کاش ہمیں بھی مسجد بنانے کی توفیق ملے، اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہو تو پوری کی پوری مسجد بھی تعمیر کرنی چاہیے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر اتنی وسعت نہیں تو خیر، اللہ پاک نے جتنی توفیق بخشی ہے مسجد کی تعمیر و ترقی میں اتنا ہی حصہ شامل کر دیجئے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے ریت، بجری، سیمنٹ وغیرہ مہیا کر دینا، مسجد میں ضرورتاً ٹائلیں وغیرہ اس کا انتظام کر دینا، وضو خانہ بنوا دینا، منبر بنوانا، صفوں کا انتظام کر دینا، یہ سب کی سب مسجد کی تعمیر و ترقی میں ہی چیزیں شامل ہیں۔ اے عاشقان رسول، ہم نے مسجدیں بنانی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے، نمازیوں کی تعداد بھی بڑھانی ہے، خود بھی مسجد میں دل لگانا ہے، اور مدنی کافروں کے ذریعے، درس و بیان کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے، علاقائی دورے اور نیکی کی دعوت کے ذریعے دوسروں کو مسجد کی طرف لانا بھی ہے۔ آج مسجدیں بنانے کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ مسجدیں آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ غور فرمائیے، آج دنیا بھر میں مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں، مجموعی طور پر کفار غالب اور مسلمان مغلوب ہیں، ہمارا معاشرہ جن راہوں پر چل رہا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، دھوکے بازی، بے ایمانی، ناب تول میں کمی، منافع خوری، باہمی لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، گھریلو مسائل، پھر چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گیری وغیرہ کتنے ناسور ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب مسائل کے اسباب پر اگر غور کیا جائے تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور اہم ترین سبب اپنے مراکز یعنی مسجدوں سے دوری ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت، میجورٹی مسجدوں سے دور ہے، اور یہ مسجدوں سے دوری ہی ہے کہ جس کے سبب ضمیر مردہ ہو رہے ہیں اور انسانوں کے اندر انسانیت یعنی ہیومینٹی مٹتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے مسجد ہمارا مرکز ہے۔ جب تک مسلمان اپنے اس مرکز کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے اس وقت تک مسلمان غالب تھے۔ جب سے مسجدوں سے دوری ہوئی ہے مسلمان پستی کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دور صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کا اور آج کل کے معاشرے کا کمپیریزن کیجئے، دیکھ لیجئے۔ پہلے مسلمان غالب تھے، اب مغلوب ہیں۔ پہلے مسلمان عروج پر تھے، اب پستی کی طرف مائل ہیں۔ پہلے معاشرے میں امانت داری زیادہ تھی، اب دغا بازی اور دھوکے بازی کا غلبہ ہے۔ پہلے حیا عام تھی، اب بے حیائی عام ہے۔ پہلے سچائی کا غلبہ تھا، اب جھوٹ کی کثرت ہے۔ پہلے خیر خواہی، اخوت، بھائی چارے کے جذبات غالب تھے، اب حسد عام ہے۔ بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، بھائی چارہ دم توڑتا چلا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بنیادی سبب اپنے مرکز یعنی مسجد سے دوری ہے۔ پہلے کے مسلمان مسجد کے ساتھ مربوط یعنی جڑے ہوئے تھے۔ یہ مسجد میں ایسے ہوتے تھے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مگر اب کیا حالت ہے؟ اب مسلمان مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پرندہ قید میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اندازہ کیجئے مسجد کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا۔
مسجد میں ان کا وقت کیسا گزرا کرتا تھا. حالات واقعات کی سختی کے باوجود مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا کوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے. آپ کا ایک ننھا بیٹا تھا جسے آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کا یہ بیٹا جس کا نام ابو عمیر تھا بیمار ہو گیا. بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بہت فکر ہوئی، یہاں تک کہ بیٹے کے غم میں گھل گھل کر آپ بھی کمزور ہو گئے. مگر مسجد کے ساتھ محبت اور وابستگی دیکھیے. جن دنوں میں آپ کے شہزادے ابو عمیر بیمار تھے ان دنوں میں بھی آپ کا معمول تھا کہ نماز فجر کے لیے مسجد جاتے تو نصف النہار یعنی زوال کے وقت تک مسجد میں ہی رہتے. پھر گھر آتے، جب ظہر کا وقت ہو جاتا تو دوبارہ مسجد میں حاضر ہو جاتے اور ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک، یہاں تک کہ عشاء کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنے کے بعد گھر آیا کرتے تھے. ایک نابینا صحابی تھے، آنکھوں کی نعمت میسر نہیں تھی. کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر آپ مسجد پہنچ جایا کریں. رات کو اندھیرا بھی ہوتا تھا، راستے میں سانپ بچھو وغیرہ کے نقصان پہنچانے کا خطرہ بھی تھا. اس کے باوجود آپ مسجد کے ساتھ ایسی محبت رکھتے تھے کہ 5 نمازیں مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت ادا کیا کرتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت آپ بھی مسجد سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ سخت بیمار ہو گئے، اتنا شدید بیمار ہوئے کہ آپ نے وصیت نامہ بھی لکھوا دیا. لیکن اس کے باوجود ایسا با کمال جذبہ ایمانی تھا کہ بیماری کے ایام میں بھی ساری نمازیں مسجد میں جا کر با جماعت ادا کیا کرتے تھے. آپ کرسی پر بیٹھتے اور 4 لوگ آپ کو اٹھا کر مسجد میں لے جایا کرتے تھے. اللہ ہمارا بھی دل مسجد سے لگا دے. اسی طرح مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ آخری وقت تک مسجد سے وابستہ رہے. آخری عمر میں آپ کی بینائی یعنی آپ کی آئی سائٹ کمزور ہو گئی تھی. اس کے باوجود 5 نمازیں مسجد میں جا کر با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ فجر کے وقت راستوں میں اندھیرا ہوتا، دکھائی بھی کم دیتا تھا، اس کے باوجود آپ مسجد جانے سے نہ رکتے، فجر کی نماز بھی مسجد میں با جماعت پڑھا کرتے تھے. اندازہ کیجئے کیسا عظیم الشان جذبہ ہے، مسجد کے ساتھ کیسی حسین وابستگی ہے. ہم اپنا بھی حال دیکھیں. ہمارے سر میں ذرا سا درد ہو جائے، ذرا بخار آ جائے تو مسجد کی حاضری سے محروم ہو جاتے ہیں. بلکہ کتنے تو ایسے ہوں گے تھوڑے سے بخار کی وجہ سے بھی نمازیں تک قضا کر ڈالتے ہوں گے. معاذ اللہ. بازار جانا پڑ گیا، نوکری پر ہیں، کوئی کام یاد آ گیا تو مسجد کی حاضری سے چھٹی کر لیتے ہیں. نماز با جماعت کی صورت میں 27 نمازوں کا جو ثواب ملتا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. کاش ہمیں بھی مسجدوں کے ساتھ گہری محبت اور وابستگی نصیب ہو جائے. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں جاتے اور آتے وقت اس کے ہر قدم پر 1 گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک فرمایا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اسے بھی اللہ تعالی کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا.
کیسی پیاری فضیلت ہے. قیامت کا دن کیسا ہولناک ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی, سورج بہت قریب آ کر آگ برسا رہا ہوگا, گرمی اور تپش کے سبب لوگوں کا برا حال ہوگا, لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے. اس حالت میں مسجد کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے لیے کیا ہی خوب نرالی نعمتوں کا سامان ہوگا. مخلوق گرمی میں جھلس رہی ہوگی, اور وہ خوش بخت جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے وہ عرش الہی کے سائے میں راحت و آرام سے ہوں گے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ, کام کتنا آسان ہے اور آپ دیکھیے انعام کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. کرنا کیا ہے؟ اپنا دل مسجد میں لگائے رکھنا ہے. مسجد میں نماز با جماعت ادا کی, اپنی دکان پر کام پر چلے گئے, گھر چلے گئے, مگر وہاں جا کر دل مسجد کی طرف ہی لگا ہوا ہے, دھیان مسجد کی طرف ہے. انتظار ہو رہا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو اور کب میں مسجد میں جاؤں گا. مسجد کی محبت میں بےتاب ہو کر بندہ بار بار وقت دیکھ رہا ہے, دل ہی دل میں مسجد کا, نماز کا خیال آ رہا ہے, دل میں مسجد کی یاد ہے اور ضروری کاموں میں مصروف ہے. غرض بندہ جہاں بھی ہو اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہو. ایک نماز پڑھ لی, اب دوسری نماز کا انتظار ہو. یہ ہے مسجد میں دل لگنا, دل کا مسجد میں معلق رہنا. اور جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے اسے روز قیامت عرش الہی کے سائے میں راحت و آرام نصیب ہو جائے گا. ایک اور ایمان افروز حدیث پاک سنیے. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس طرح کوئی شخص کھو جائے, اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھریں مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلے, پھر کافی عرصے کے بعد وہ کھویا ہوا شخص واپس گھر آ جائے, جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے اللہ پاک اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے. اللہ پاک ہمیں مسجد کی محبت نصیب فرمائے, آمین. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے بزرگان دین, صحابہ کرام اور تابعین اور نیک لوگوں کا اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ والے مسجدوں کے ساتھ کیسی وابستگی اور محبت رکھتے تھے. آئیے اس تعلق سے اللہ والوں کی کچھ مبارک عادات کو سماعت فرمائیے. مسجد میں زیادہ وقت گزارنا, اللہ اکبر. اللہ والوں کی مبارک عادت تھی کہ یہ حضرات اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا پسند فرماتے تھے. بلکہ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے مسجد کے قریب گھر بنانے کو پسند فرماتے تھے تاکہ مسجد میں جانے اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کے لیے آسانی رہے. حضرت عطا بن ابو رباح رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک مسجد کو اپنا گھر بنائے رکھا, یعنی مسجد میں ہی رہے, بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو مسجد سے ایسی محبت تھی, فرمایا کرتے تھے اگر طبعی حاجات نہ ہوتی تو میں کبھی مسجد سے باہر نہ نکلتا. حضرت ابو صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا لازم پکڑ لو, کیونکہ مسجد میں بیٹھنا نبیوں کا طریقہ ہے.
کاش ہمیں بھی یہ سعادت ملے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی عادت بنائیں. ہمارا حال ایسا ہے کہ پارکوں میں دل لگتا ہے, ہوٹلوں پہ دل لگتا ہے, کھیل کے میدانوں میں, فضولیات میں, بلکہ معاذ اللہ گناہوں بھرے کاموں میں دل لگتا ہے. ہاں, دل نہیں لگتا تو مسجد میں نہیں لگتا. یہ حقیقت ہے. ہمارے معاشرے کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ کام کاج سے فرصت مل جائے یا چھٹی کا دن ہو تو ہم لوگ مختلف پروگرام بنا لیتے ہیں. کبھی دوستوں کے ساتھ پکنک پر جانا ہے, کبھی تفریح گاہوں کی زینت بننا ہے, کبھی کہیں کھانے کا پلان بنانا ہے, کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنانا ہے. اللہ والوں کا انداز کیسا تھا؟ انہیں فرصت ملتی تھی تو اللہ پاک کے گھر مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے اور وہیں پر وقت گزارا کرتے تھے. کاش ہمارا بھی ایسا ذہن بن جائے. حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں مہمان بن کر رہو اور مسجد کو اپنا گھر بنا لو. یعنی جیسے گھر میں دل لگتا ہے مسجد میں بھی ایسے ہی اپنا دل لگا لو. کیسی بات ہے, ہم لوگ مسجد کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے مسجد کوئی مسافر خانہ ہو. اذان ہوئی, مسجد میں آئے, نماز پڑھی اور واپس چلے گئے. یہ بھی اقل قلیل یعنی بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں. کتنے تو ایسے ہیں جو نمازوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے. اللہ پاک توفیق بخشے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے. خیر, جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے کہ آئے, نماز پڑھی اور چلتے بنے. جبکہ ہماری دکان, ہمارے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ اس کے بالکل الٹ. جس طرح ہمارا گھر میں دل لگتا ہے اسی طرح مسجد میں دل نہیں لگتا. یہ ہمارا حال ہے. لیکن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مسجد کو اپنا گھر بنا لو. ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو تعلق ہم آج اپنے گھر کے ساتھ رکھتے ہیں, جیسی دل کی وابستگی گھر کے ساتھ ہے ایسی وابستگی مسجد کے ساتھ اپناؤ. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے حواریوں سے فرمایا, اے حواریوں, اپنے گھروں کو منزل یعنی عارضی قیام گاہ بناؤ اور مسجدوں کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لو. لہذا کوشش کیجئے جب بھی فرصت ملے مسجد میں حاضر ہو جائیں. جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ الکریم نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. شیطان سے بھی حفاظت رہے گی کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے مضبوط ترین قلعہ ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے دنیا کے فضول کاموں سے بھی بچت رہے گی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد کی فضا ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جب تک مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. دوسری عادت اللہ والوں کی, مسجد میں پہلے آنا اور بعد میں جانا. اللہ والوں کا یہ انداز تھا کہ یہ مسجد میں پہلے آتے تھے اور سب سے بعد جایا کرتے تھے. ہمارے آج کل کا حال بالکل الٹ ہے. ہم لوگ سب سے آخر میں مسجد میں آتے ہیں اور سب سے پہلے نکل جاتے ہیں. جمعہ کے دن کا ہی اندازہ دیکھ لیجیے. حالانکہ جمعہ عید کا دن ہے, جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اس کے باوجود ہمارے ہاں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے کب آتے ہیں اس کا اندازہ لگا لیجیے. عین خطبے کے وقت, بلکہ بعض اوقات تو بھاگ دوڑ کر بمشکل خطبے میں شامل ہوتے ہیں اور واپس کب جاتے ہیں؟ جیسے ہی فرض ادا کیے, سلام پھیرا, دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے, جوتا پہنا اور یہ گئے وہ گئے.
اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کا یہ مبارک انداز تھا کہ یہ بندے سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ بلا شبہ میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجدیں متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے گھر ہیں۔ جس کا گھر مسجد ہو اللہ پاک اس کی مغفرت، رحمت اور سوئے جنت لے جانے والے پل صراط سے باحفاظت گزارنے کا ضامن بن جاتا ہے۔ علامہ نجم الدین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسجد کو لازم پکڑ لینا، عبادت کے ذریعے مسجد کو آباد رکھنا، مسجدوں کی طرف آنے میں جلدی کرنا اور دیر سے مسجد سے نکلنا فرشتوں کے پاکیزہ اوصاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اچھے اوصاف عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی یہ بھی عادات میں سے شامل ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے۔ آپ دیکھیے شیخ طریقت امیر اہل سنت آج ہمیں انہی اللہ والوں کی عادات کا فیضان عطا فرما رہے ہیں، اور آپ کے مبارک انداز میں آپ نے خود بیان فرمایا کہ آپ کی جیب میں ایک تھیلی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہے، مسجد میں اگر کہیں کوئی تنکا نظر آ رہا ہے یا کوئی بال کہیں پر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو اٹھاتے ہیں اور اس تھیلی میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ مسجد کے اندر اس طرح کی کوئی چیز بندے کو نظر آئے تو اس کو اٹھا لیا جائے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، پھر مسجد کا احترام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اللہ والوں کی اوصاف، اللہ والوں کی یہ عادات عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی یہ اچھی عادتیں بنتی چلی جائیں گی اور اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ان اچھی عادات کو اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، نعمت کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، سچی ہے تعبیر یہ دین نعمت کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ سچی ہے تعبیر یہ دین نعمت کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، 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 مدنی چینل۔ بدھ والے دن سے سنا ہے کہ کوئی بھی اہم کام شروع کیا جائے، کاروباری یا کوئی بھی معاملہ ہو تو بدھ کے دن سے شروع کیا جائے، تو اس میں کیا حکمت ہے یا مطلب اس میں کیا فائدہ ہے کہ بدھ کے دن سے شروع کیا جائے؟ اسلامی مہینوں کے فضائل میں ہے کوئی نیا کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بدھ کا دن بہت ہی بابرکت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچاؤ۔ امت کے جلیل القدر علماء درس و تدریس کے معاملے میں بھی اس حدیث پاک پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الدین صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کی عادت تھی
کہ آپ سبق بدھ ہی کے روز شروع فرمایا کرتے تھے، اور اس بات پر ایک حدیث روایت کر کے اس پر استدلال فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچاؤ۔ سبق شروع کرنے کا یہی طرز عمل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھا، اور آپ اس حدیث پاک کو اپنے استاد شیخ قوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں۔ بدھ کو کچھ یوں خصوصیت بھی حاصل ہے کہ بدھ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نور کو پیدا فرمایا، اور یوں یہ دن کفار کے حق میں منحوس اور مؤمنین کے حق میں مبارک ثابت ہوتا ہے۔ یہ شیخ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو وہ منسوب ہے یہ قول۔ میرے آقا 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 مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہے شاد
جاؤں تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں نہ مجھ سا کو بھی بے کس ہے نہ تم سا کو ہی والی ہے نہ مجھ سا کو ہی بے کس ہے نہ تم سا کو ہی والی ہے مرادیں مل رہی ہے شاد شاد نے کہا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مرادیں مل رہی ہے شاد شاد نے کہا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے دین کا پیغام خبر ہے یہ عام لوگ عمرہ کرتے ہیں حج نہیں کرتے۔ امیر اہل سنت سے سوال، آپ نے فرمایا حج فرض ہوتا ہے مخصوص ٹائم میں، اس ٹائم میں صاحب استطاعت ہونا چاہیے۔